وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 1 سے 8 حصہ نحم 27:9 درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا آج ہم اپنے آپ کو آسمانی ہدایت کا محتاج نہیں سمجھتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والطور. کوہ طور کی قسم. وکتاب مسطور. اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے. فی رق منشور. کشادہ اوراق میں. والبیت المعمور. اور آباد گھر کی. والسقف المرفوع. اور اونچی چھت کی. والبحر المسجور. اور ابلتے ہوئے دریا کی. ان عذاب ربک لواقع. کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. ما له من دافع. اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 1 لفظی ترجمہ. والطور، کوہ طور کی قسم. و کتاب مسطور، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم. فی رق منشور، جو کھلے صحیفے میں ہے. والبیت المعمور، اور آباد گھر کی قسم. والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی قسم. والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم. ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا. ما لہ من دافع، اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے. سامعین کرام، بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے انکاری ہیں عملی طور پہ. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. لیکن سارا رونا تو یہی ہے کہ ہم نہ اسلام کو جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. ماننا، دیکھیں، مانیں گے تو تب جب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. یعنی ماننے یا انکار کرنے کا مسئلہ اس وقت آئے گا کہ جب آپ دین اسلام کو سمجھ جائیں گے. ہم تو روایتی طور پہ دیکھیں، یہ ایک روایتی معاشرہ ہے. ہمارے آبا و اجداد اسلام کو نہیں جانتے تھے، اور یہ صدیاں ہو گئی ہیں. یہ آبا و اجداد جو میں کہہ رہا ہوں نا، صدیاں ہو گئی ہیں. مسلمان جب گرا ہے، اس کا زوال ہوا ہے، تو یہ اس لیے ہوا ہے کہ یہ دین سے دور ہو گیا تھا. آپ دیکھ لیں، اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں، ساری تاریخ اسلام سے دوری ہے، یعنی دور رہی ہے. یہ امت دور رہی ہے، آج بھی دور ہے.
اور دیکھیں ایک بات میں کہوں، تاریکیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تاریکیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ہم دین کو سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ دین ہے کیا چیز، دین کی ضرورت کیا ہے. اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اگر کوئی جواب دے گا بھی تو وہ سنا سنایا یا پڑھا پڑھایا. یقین نہیں ہے ہمیں. ہمارا یقین ہے صرف ظاہر پر، دنیا پر، مفاد دنیا پر. دیکھیں ہم اس میں کوئی میں ایسی الجھی بھی بات نہیں کر رہا، صاف سادہ ہم سب مفاد دنیا کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. ہم جو بھی کر رہے ہیں، جیسا بھی معاشرہ ہے، یہ مفاد دنیا اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہے. اللہ کی محبت سے اس کا دل خالی ہے، اس کا رخ دنیا کی طرف ہے، اور آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے. جب آپ کا یقین ہی نہیں ہے آخرت پہ، تو کیا آپ آخرت کے لیے تیاری کریں گے؟ یہ بات بھی نوٹ کریں نا. اور لوگ سمجھنا بھی نہیں چاہتے دین کو. اب یہ سورہ طور کی آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، بس ایک محدود سی بات چیت ہوتی ہے اور پھر لفظی بحث ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں کتابوں میں کوئی کیا مطلب نکال رہا ہوتا ہے، کوئی کیا مطلب نکال رہا ہوتا ہے، کوئی کیا نتیجہ، کوئی کیا نتیجہ. بس مختصر سی بات چیت کے ساتھ انسان یعنی ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. کتاب پر سوچنا، سمجھنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس کو اپنے لیے سمجھنا، آج یہ بات نہیں ہے. بہرحال یہ بات تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ سوچیں، پھر خود ہی سوچیں، خود ہی نتائج اخذ کریں. اور میرا کام تو جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں اپنے سبق کی طرف آتا ہوں. یہ جو دلائل اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، جو قسمیں کھا رہا ہے، یہ دراصل حصی باتیں ہیں. حص یعنی یہ ہم دیکھ رہے ہیں، طور کو دیکھ رہے ہیں، کتاب ہمارے سامنے ہے، بیت المعمور خانہ کعبہ ہمارے سامنے ہے، آسمان کو دیکھ رہے ہیں، سمندر کو دیکھ رہے ہیں. یہ حصی باتیں. اس سے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو تم جس خیال میں، اے مسلمان، آج کے مسلمان، تم خیال دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہو اور آخرت سے تم عملی طور پہ تم نے انکار کیا بھائی، ان چیزوں کو دیکھو. ہدایت کا انتظام میں نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کر دیا تھا. آپ کو پتہ ہے قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ جو کتاب مستور اللہ کا کلام ہے، فی لوح محفوظ اللہ کا کلام ہے. یعنی یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا نہیں ہے، یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ مخلوق نہیں ہے. دیکھیں اس بات پہ اس طریقے سے بھی تو آپ سوچیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ہمیشہ سے ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہم تو مخلوق ہیں، لیکن یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، کلام الہی. تو آپ دیکھ لیں اب اس میں جو بھی ہے وہ ہمیشہ سے لکھا جا چکا ہے، جو بھی بیان ہو رہا ہے. اور ہمارا تو دیکھیں قرآن کو ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے، نمبر ایک بات یہ. پھر اس میں جو لکھا ہے ہمارے لیے وہ قابل غور نہیں ہے. ورنہ ابھی حال بیان ہوگا متقیوں کا، اور ابھی جو حال بیان ہو رہا ہے یہ تو کافروں کا حال بیان ہو رہا ہے جو عملی طور پہ انکاری ہیں. اس کے بعد جو ہے، لیکن ہمیں دیکھیں یہ کفر اور اسلام ہمارا مسئلہ ہے نہیں. ایک سادی سی بات میں آپ کو بتاؤں، کفر یا اسلام یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ بتائیے کیا ہے؟ دنیا، مفاد دنیا. بس اسی کے گرد ہماری ذہن گھوم رہا ہے، اسی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. سارے تعلقات جوڑتے بھی اسی کی وجہ سے، توڑتے بھی اسی کی وجہ سے. جبکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی میں، یعنی تم زندگی میرے لیے گزارو.
خرچ بھی میرے لیے کرو. من اعطى للہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ہمارے لیے کہ تم دو تو اللہ کے لیے دو، روکو نہ دو اللہ کے لیے، اور خرچ کرو اللہ کے لیے، روک لو مت خرچ کرو اللہ کے لیے. ہمارے تو دیکھیں سب کچھ دنیا کے لیے ہے، تعلقات ہمارے، محبتیں ہماری تو دنیا کے حساب سے ہیں. یہ بھی بات، یعنی ہر سٹیج کے ہر طبقے کے لوگ بس اپنی ان کی وہ ترجیحات ہیں اور محبتیں ہیں. اللہ کے لیے دیکھیں، اللہ کے لیے جینا تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، باقی تو تفصیلی باتیں ہیں. ہم تو ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، دنیا کے لیے جی رہے ہیں. ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے عمل سے یہ کہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا تو سب کچھ اللہ کے لیے ہے. دیکھیں یہ بات جو ہے بڑی سنجیدہ بات ہے، اور اس کے نتائج ہوتے ہیں. جب آپ زندگی گزارنے کا ایک فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے اچھے یا برے نتائج شروع ہو جاتے ہیں ساتھ ہی. اگر آپ اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، تم صاحب ایمان بن گئے، تم صاحب یقین بن گئے، اب میں تمہارا دوست ہوں، تمہیں میں اب اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالوں گا، لے جاؤں گا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. لیکن والذین کفروا، اگر تم نے مجھے منزل بنانے سے انکار کر دیا، مجھے منزل نہ بنایا، آخرت کو ترجیح نہ بنایا، دنیا کو ترجیح بنا لی، دنیا کی طرف رخ کر لیا، اور میری ہدایت کے مطابق تم نے زندگی گزارنے سے عملی طور پہ انکار کر دیا، تو اب تمہاری دوست میں نہیں بلکہ شیطانی قوتیں ہوں گی. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اب تمہیں وہ قوتیں، طاغوتی قوتیں، دیکھیں طاغوتی قوتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ کی میں جو ہے، آپ کی انا، آپ کی میں، یہ طاغوتی قوت ہے. آپ کا نفس طاغوتی قوت ہے. پھر آپ کا معاشرہ ہو سکتا ہے، آپ کا شوہر، آپ کی بیوی، آپ کا والدین، یہ سب طاغوتی قوتیں ہو سکتی ہیں، آپ کو حق سے روک سکتی ہیں. پھر آپ کا ایک شیطان ہے اندر جو آپ کے ساتھ ہی ڈیوٹی پہ ہے. تو اگر آپ حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، تو شیطان آپ کا ساتھی بن جاتا ہے آٹومیٹکلی. دیکھیں جب آپ یقین کر لیں اللہ پہ اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیں، پھر اللہ آپ کا دوست بن جاتا ہے. لیکن اگر آپ اللہ کو منزل نہیں بناتے اور دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں تو اب یہ طاغوتی اور شیطانی قوتیں آپ کی ساتھ ہوں گی، کیونکہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ نے اندھیرے میں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے. بڑی بری بات ہے، بڑی دردناک بات ہے کہ ہم نے اندھیروں کو اپنا مقصد بنایا ہوا ہے. کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی آپ کما لیں، کھا لیں، پی لیں اور جو بھی جمع کر لیں، سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے. آپ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. تو ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ایک بات یہ ہے، ہماری منزل دنیا ہے. ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا مرنا جننا دنیا کے لیے. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ذرا دیکھیں یہ آیت جو ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کافی حساس معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ان عذاب ربک لواقع،
جنت کی بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ عذاب کی بات کر رہا ہے کہ اگر تم نے یہ جو دلائل میں نے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اس سے کام نہ لیا اور حق کو منزل نہ بنایا، آخرت کو ترجیح نہ بنایا، میری طرف رخ نہ کیا اور دنیا کو مقصود بنا لیا، اب تمہیں میرے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آپ جو بھی ہیں، برائے نام مسلمان کو میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے عذاب سے آپ بچ نہیں سکتے کسی بھی طریقے سے۔ میں کون ہوتا ہوں کسی کو جنتی یا دوزخی قرار دینے والا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا ہے۔ جو متقی نہیں ہے وہ جہنم میں جائے گا، متقی جنت میں جائے گا۔ متقیوں کے لیے جنت تیار کی ہے، اعدت للمتقین، تلک عقبی التقوی وعقبی الکافرین النار۔ جنہوں نے حق سے انکار کیا وہ آگ میں جائیں گے، قرآن کی آیت ہے بھیا۔ اور جس نے تقوی کی روش اختیار کر لی تو وہ جنت میں جائیں گے۔ اب تقوی کی روش آپ اختیار کر نہیں سکتے جب تک آپ کی زندگی کی ترجیح، آپ زندگی کی ترجیح مفاد آخرت کو بنا لیں، اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں، زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیں، تب آپ میں تقوی کی روش پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بات یہ نوٹ کر لیں، میں بار بار کہتا رہتا ہوں، اگر آپ دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہے اور دنیا کو آپ نے ترجیح بنا لیا، مفاد دنیا کو، تو اللہ کی کتاب میں تو آپ حق سے انکار کرنے والے بن گئے، اور اب حق کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس بات پہ بھی غور کریں، اب آپ کو حق کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب آپ دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے اور دنیا ہی کے لیے آپ کا جینا مرنا ہوگا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ، تو مسئلہ دیکھیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ جنت ہو یا دوزخ ہو، آج کے مسلمان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، یہاں دے دو وہاں لے لینا، بس باتیں ہی باتیں ہیں، اور باتیں ایسی خطرناک باتیں ہیں۔ یہاں دے دو وہاں لے لینا، اس کا کیا مطلب؟ آپ کا انکار ہے۔ آج کا مسلمان آخرت سے انکاری ہے، جبھی تو اس نے رخ اپنا دنیا کی طرف کر لیا ہے۔ اسے نہ جنت جانے کی کوئی لالچ ہے، نہ دوزخ سے بچنے کا، یعنی دوزخ کے جانے سے یہ ڈرتا ہے، نہیں ڈرتا، اللہ کے عذاب سے یہ نہیں ڈرتا۔ یہ ٹھہر جائیں، ذرا رک جائیں، غور کیجیے، کیا ہمیں اللہ کے عذاب کا کوئی خوف ہے؟ نہیں ہے۔ ہم تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر کے لیے مر رہے ہیں۔ تو بہرحال وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ۔ تو بہرحال اس پہ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ ہم بات کر رہے تھے بیت المعمور کی، اور بیت المعمور کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پہلے سے ہدایت کا انتظام کر رکھا تھا، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، کتاب مستور فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کا یہ حصہ ہے۔ اچھا، تو وہ ساری میں نے آپ کو واقعہ سنایا، کس طریقے سے یہ گھر بنا اور کس طریقے سے یہ آباد ہوا۔ بہرحال ایک ضمنی طور پہ میرے یہ بیت المعمور کے بارے میں ضمنی طور پہ میرے اپنے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، اور وہ اتنی خلاف واقعہ بھی نہیں ہے۔ آباد گھر یہ دنیا بھی ہے، کسی سیارے پر اس وقت کوئی مخلوق کا ثبوت نہیں ملا۔ اگر کوئی مخلوق آباد ہے تو وہ یہ دنیا ہے۔ اس ساری کائنات میں ابھی تک کسی سیارے پر کسی بھی مخلوق کا کوئی پتہ نہیں چلا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ دیکھیں، ایک تو سائنس کی وہ ہے نا، ایک تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وَلَقَدْ
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم میں نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے، اور وَفَضَّلْنَاهُمْ ایسا مضمون ہے کہ ساری مخلوقات پر اس کو میں نے فضیلت دی ہے، ممن خلقنا تفضیلا، جو بھی آیت ہے۔ تو اللہ نے دیکھیں ایک آیت میں اور پڑھ دیتا ہوں، سخر لکم ما فی السماوات والارض، یہ بیت المعمور کی میں بات کر رہا ہوں، اور اب میں تھوڑا سا اس میں یعنی وہ خلاف واقع نہیں ہے جو بات میں ابھی کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی ایک تو خانہ کعبہ اس کا اصل وہ ہے، لیکن اس طریقے بھی سے سوچیں کہ صرف ایک سیارہ ہے، ستارہ نہیں سیارہ، کہ جس پر ایک مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خلقت بیدیہ، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، تو یہ ایک سیارہ آباد ہے، بیت المعمور، آباد گھر، یہ دنیا کا گھر آباد ہے۔ کیا مطلب؟ اس آباد انسان کو اس دنیا میں بھجوانے اور دنیا میں آباد اور اس کو ایک خاص وقت تک قائم رکھنے کا ایک نتیجہ بھی ظاہر ہوگا، جس سے ہم غافل ہیں آج۔ یہ آباد گھر کی قسم کہ اس کام کا، یہ میں نے کام کیا ہے اور اس کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا، ان عذاب ربک لواقع۔ تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، والسقف المرفوع، اونچی چھت۔ اب یہ اونچی چھت میں ظاہر ہے کہ یہ دنیا اس کائنات کا ایک حصہ ہے، اور باقی کائنات اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنائی ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، میں نے آسمان جو چھت ہے اس کو چراغوں سے مزین کر دیا ہے۔ کسی ستاروں والی رات کو دیکھیں نا، آسمان کا مطالعہ کریں، ستارے ٹمٹما رہے ہیں، کوئی دور ہے کوئی پاس ہے، بس کہکشائیں ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک لمبا مضمون ہے اس کا۔ سقف المرفوع، جو اونچی چھت ہے اور اس کے نیچے جو ہم زمین پر کھڑے ہیں، یہ اس کی قسم کہ انسان کی زندگی کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا، اور اگر اس نے حق سے منہ موڑ لیا، کون؟ آج کا مسلمان، تو اس پر آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا۔ والبحر المسجور، سمندر کی قسم جو ابل رہا ہے، ٹھانٹے مار رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو موجیں سمندر میں، اب دیکھیں سمندر ایک تو یعنی اپنی حدود میں ہے، نہ نیچے جا رہا ہے پانی زمین کے اندر، نہ اس کناروں سے باہر آ رہا ہے، ایک لمیٹیشن ہے اس کی، اور اس کا فائدہ ہو رہا ہے کس کو؟ سمندر کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ سمندر کے تو بہت سے فائدے ہیں۔ آج تجارت کا اکثر حصہ سمندری علاقے ہیں، لاکھوں ٹن کا ایک ایک جہاز ہوتا ہے، ہزاروں کنٹینروں پہ مشتمل ہوتا ہے سمندری تجارت، یعنی ایک سستا ذریعہ ہے نقل و حمل کا۔ دیکھیں اس میں والبحر المسجور، اس میں یہ سب ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پھر سمندر سے جو غذا ملتی ہے، ایک ایک نقطہ ہے نا، سمندر سے مچھلی ملتی ہے، اور وہ پانی سے گوشت بن رہا ہے۔ مچھلی کیسے بنتی ہے؟ یعنی ہم تو چلو مٹی سے جو غذا آتی ہے، لیکن مچھلیاں یہ ٹنوں وزنی مچھلیاں، یہ تو پانی سے بنتی ہیں۔ تو پانی سے آپ کوئی چیز بنا سکتے ہیں، کوئی کارخانہ آپ ایسا بنا سکتے ہیں کہ ایک طرف سے پانی ڈالیں اور دوسری طرف سے مچھلیاں نکل آئیں، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ پھر نمکین سمندر، جس میں یعنی جو آبادی ہے وہ گلنے سڑنے سے اللہ تعالیٰ نے روک دی ہے، نمکین پانی کے اپنے وہ ہیں، لیکن اس سے جو پانی اٹھتا ہے بخارات، اس میں نمک نہیں ہوتا، وہ پاک صاف پانی ہوتا ہے، بارش کا پانی جو ہے۔
تو سمندر کی اگر آپ دیکھیں تو مطلب آپ دیکھ لیں آبادی کا ایک بڑا حصہ یعنی ماہی گیری پر مشتمل ہے، اس میں سیر و سیاحت بھی ہو رہی ہے۔ پہلے تو یہ جو نہیں تھے ہوائی جہاز، میرے اپنے اس کی دور ہے یعنی 60s کی بات ہے، تو بحری جہاز سے ہوتا تھا سفر۔ حاجی صاحبان جو تھے وہ بحری جہاز سے جاتے تھے۔ بہرحال بحر المسجور، یہ سمندر ایک بہت بڑی علامت ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اس کی ایک نشانی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھ لو یہ سمندر میں نے پیدا کیا ہے، یہ بھی ایک نمونہ ہے، ایک دلیل ہے تمہارے لیے، اس پر غور کرو۔ چند ایک فائدے میں نے آپ کو بتا دیے۔ بحر المسجور یعنی ابلتا ہوا سمندر، اور یا اپنے کناروں کے اندر رہنے والا موجزن سمندر، جو بھی آپ کہہ لیں، یہ سب اس بات پر شاہد ہیں کہ اے انسان یہ سب تمہارے لیے ہے اور میں نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ دنیا میں آ کے ہم مسلمان رخ جو ہے اپنا دنیا کی طرف کر لیتے ہیں، خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی دنیا کے طرف اس کا رجحان بنا دیتے ہیں۔ بچپن سے آپ دیکھ لیں ہم خود غافل ہیں، اپنی اولاد کو بھی ہم غافل بنا دیتے ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ ساری جو قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں تو اس کا ایک نتیجہ ہے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ اگر تم نے ان نشانیوں سے منہ موڑ لیا تو تم رب کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، اور وہ واقع ہو کے رہے گا، اس سے تم بچ نہیں سکتے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو سامعین اکرام یہ ایسے دلائل ہیں، اصل میں تو سوچ سمجھ کا مادہ ہم میں رہا نہیں ہے۔ یہ میں نے اللہ کی عطا سے مضمون جو بیان کیا ہے ان 8 آیات پر مشتمل، آج اس کا 9واں درس ہے۔ مجھے پتہ ہے اس کو کوئی دلچسپی سے سننے والا نہیں ہوگا۔ ہماری دلچسپی دیکھیں ظاہر ہے دنیا کے ساتھ ہے، بس۔ تو جو آپ کی دلچسپی کی چیزیں ہیں اسی طرف آپ کی توجہ بھی ہوگی۔ اور ایک بات میں آخر میں کہوں کہ اگر آپ کی توجہ یا مرکز نگاہ، یعنی نگاہ کا مرکز اگر دنیا ہو گئی اور آپ کی دنیا پر نظر ٹھہر گئی، اور تو پھر آپ دنیا کی طرف رخ کر لیں گے، پھر آپ کی ساری خوشیاں، ساری پریشانیاں، امیدیں، توقعات، منصوبے ساری دنیا کے لیے ہوں گی۔ تو بہت ہی دیکھیں سوچ سمجھ کی بات ہے، آگے بھی مضمون آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے، وہ بیان کریں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والطور، کوہ طور کی قسم، وکتاب مسطور، اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، فی رق منشور، کشادہ اوراق میں، والبیت المعمور، اور آباد گھر کی، والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی، والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے دریا کی، ان
ان عذاب ربك لواقع کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. ما له من دافع اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.